بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، تمام لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، صرف پہرے دار اپنے فرائض کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت بھی تمام دن کی مصروفیات سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اپنے عالیشان محل میں انتہائی اعلیٰ اور نرم مخمل کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اس آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا، مگر جب اس نے انتہائی غور اور سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر چل رہا ہے۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہے جو تمام حفاظتی حصار توڑ کر اس قدر جرت اور جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے۔ بادشاہ نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ بادشاہ کے لہجے کی تلخی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، فرمائے رات کے ان لمحات میں کس چیز نے آپ کو بے سکون کر دیا ہے؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بادشاہ نے گرجدار لہجے میں کہا، اتنی رات گئے شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے؟ خبر لو اور فوراً مجھے اطلاع کرو۔ جس کسی نے بھی یہ جرت کی ہے آج وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف بھاگم دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر شخص پریشان ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ شاہی محل کے تمام کرندے، حفاظتی دستے اور خدمتگار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بے فکری کے ساتھ محل کے اسی کمرے کی چھت پر چل رہا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کے عملے نے فوری اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ غصے میں تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا۔ وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا، مگر یہ واقعہ واقعی انہونا تھا۔ اس غیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اور تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کی بات ہے، ان کی خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے تم میرے ان سوالوں کے جواب دو۔ اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت اور گرجدار لہجے کے باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی، خوف یا گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر انتہائی شائستگی اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ معظم، میں کوئی قاتل، ڈاکو یا چور نہیں، اور نہ ہی کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس اونٹ کو تمام آبادی، جنگل اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کونا کونا چھان مارا ہے، مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخرکار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی محل میں جا پہنچا ہو۔ میں نے اسے شاہی محل میں بھی نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو، اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس مجذوب نما شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا، بلکہ تیزی اور تلخی کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے۔ بالآخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ شاہی محل ہے، یہ کوئی جنگل یا کھیت نہیں جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو۔ اس مجذوب شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت شوق ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے، مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات تو بہت بڑی اور کھری کی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا، مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے تمام رات کر